ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب العالمین احکم الحاکمین ہی حقیقی حمد و ثنا اور شکر کے مستحق ہے، جس رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی حالت پر قائم رکھا، زندہ رکھا اور جمعۃ المبارک کا یہ دن، یہ خطبہ، یہ نماز نصیب فرمایا۔ درود و سلام کے حقیقی مستحق سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے سلسلہ وار قیامت کی نشانیوں کے متعلق باتیں چل رہی تھی اور تقریباً بہت ساری علامات اور نشانیوں کا احاطہ ہم نے چند خطبات میں کیے۔ جو قرآن و سنت سے ماخوذ تھا، جن باتوں کو سننے کے بعد اہل ایمان کو اس بات پر مزید یقین ہوتا ہے کہ قیامت جس کا آنا حق یقین اور سچ ہے، اور جس قیامت کو دوسرے الفاظ میں سچ ہی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اس قیامت کا آنا طے ہے، مگر اب اس قیامت کے ہم کتنے پاس ہیں، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اندازہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ قیامت سے قبل جو علامات اور جو پیشین گوئیاں آپ نے بیان فرمائی تھی، ان میں سے بیشتر ہماری زندگی میں رونما ہو چکی ہیں۔ آپ کی پیشین گوئیاں مکمل ہو چکی ہیں اور بہت ساری ابھی باقی ہیں۔ اب مزید کئی ایک علامات ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد اس بات کا مکمل یقین ہو جائے گا کہ اب ممکن ہے کہ ہماری زندگی ہی میں قیامت برپا ہو جائے، مگر ابھی وہ علامات ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور وہ علامات ہمارے خطبات میں بھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ علامات ہمارے خطبات میں بھی ظاہر ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جب ہوگی تو دنیا کے اندر وہ علامات ظاہر ہوں گی، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ قیامت اور قریب ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے
کتاب الفتن کے اندر بیان فرمایا ہے، جمع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله۔ یہ مسلم شریف کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس دنیا میں 30 سے زائد جھوٹے نبوت کے دعوے دار کذاب اور دجال آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے۔ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30۔ قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب 30 سے زائد اس طرح کے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے، وہاں سے اللہ کا نبی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ 30 سے زائد، مگر 30 تقریباً 30 سے جو زائد جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ تو مشہور ہوں گے، جو پوری دنیا میں فیمس ہو جائیں گے کہ انہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ وہ جھوٹے نبوت کا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں نبوت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر کے بھی اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات اخذ ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب یہ نبوت بھی آخری ہے اور دین بھی آخری ہے، شریعت بھی آخری ہے، کیونکہ شریعت کا نزول اور نبیوں کا سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور چلتے چلاتے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام اس ہوئے زمین پر، سرزمین پر، اس دنیا میں آئے توحید کی آبیاری کے لیے، توحید کے نشو و اشاعت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، مگر وہ سلسلہ امام کائنات علیہ السلام پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور یہ آخری نبی، یہ آخری رسول ہے۔ نبوت کے خاتمے کا سلسلہ یہی ہے، بس اب اس کے آگے کوئی نبی نہیں آئے گی۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ابن عبد المطلب وانا خاتم النبیین، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا، یعنی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا اور آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ سفر میں جا رہے تھے، مدینے میں آپ کو چھوڑا گیا، علی المرتضیٰ کو، یہ کہہ کر کے کہ تم مدینے کے اندر میرے قائم مقام ہو، میرے قائم مقام ہو، یعنی یہاں کی جو ذمہ داری ہے، جو باپ ڈور مدینے کے، وہ تمہیں سنبھالنے ہیں، اسی طرح سے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بلایا تھا، وہ طور پر 40 دن تک وہاں گئے تھے اپنے مشن میں، اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے،
اسی طرح میرے لیے تم ہو اے علی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، مگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ وہی ختم، اب آگے کوئی نبی آنے والا نہیں، یہاں تک کہ آپ ابھی جب اگلے خطبات میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق آپ سنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے، جن کو زندہ اٹھا لیا گیا آسمان پر، ان کا نزول ہوگا، لیکن اب وہ کوئی نبی بن کے نہیں آئے گے، ان کی نبوت کا اعلان نہیں ہوگا کہ اب میں رسول، میں نبی، نہیں، شریعت محمدیہ ہی کی نشر و اشاعت کریں گے، اسی دین پر قائم رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، اسی طریقے پر رہیں گے۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ اب کسی بھی طرح کے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ 30 کے قریب جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ سب کے سب وہاں پلے درجے کے جھوٹے، کذاب اور دجال ہوں گے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ ہی میں کچھ بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر کے سب سے بڑا ملعون مسیلمہ کذاب، جس بدبخت کو نبی کا دیدار بھی نصیب ہوا، نبی کی محفل بھی نصیب ہوئی، مگر مسیلمہ کذاب دجال نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور صحابہ کرام نے اس کا صفایا کر دیا۔ اسود انسی، اس کے بعد چلتے چلاتے بہت سارے دعوے دار آئے نبوت کے، یہاں تک کہ خواتین کا بھی فیلڈ خالی نہیں رہا، بعض عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جو ابھی یہاں اس تفصیل کا محل نہیں ہے۔ آگے چلتے چلاتے ہمارے زمانے ہی میں قریب ہمارا زمانہ مرزا غلام احمد قادیانی، ورلڈ فیمس جھوٹے نبی، مشہور جھوٹا نبی، اور حضرت شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ علیہ تعالی رحمت الباسیہ، حضرت صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے مناظرہ بھی کیا، مقابلہ کیا، مباہلہ کیا، ہر طرح سے ان کے تمام چیلنجز کا سامنا کیا اور جواب دیا۔ آخرکار وہ نہیں مانا، مباہلہ ہوا، دعا کیا کہ آؤ ہم تم دعا کر لیتے، تم اپنے آپ کو نبوت کے دعوے دار سمجھ رہے کہ تم نبی ہو، تو سنو، مباہلہ کر لیتے، دعا کر لیتے کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جھوٹے پر اپنا قہر نازل کر دے۔ دو فریق ہے، فریقین، ایک کا دعویٰ ہے، اس کا دعویٰ ہے میں سچ ہوں، اس کا دعویٰ ہے میں سچ ہوں، اس کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ یہ جھوٹا۔ اب دونوں میں جب بات نہیں بڑی، مقابلے، ڈیبیٹ، ساری چیزوں کے بعد، مناظرے کے بعد، تو آخرکار بات یہ ہوگی کہ چلو بھائی، جب تمہارا حق پرستی کا دعویٰ ہے، میرا بھی حق پرستی کا دعویٰ ہے، تو آؤ اللہ کے حضور، اللہ کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے، جس کا طریقہ جھوٹا ہے، جس کا مذہب جھوٹا ہے، جس کا طریقہ جھوٹا ہے، اس جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کا قہر، غضب سچے کی زندگی میں نازل ہو جائے۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی اور شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی زندگی میں ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی جو موت ہوئی وہ عبرتناک موت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ نے ذلت کی اس انتہا تک اسے پہنچا دی تھی کہ اپنی موت کی وقت اس کے منہ میں اسی کا پاخانہ، اسی کی غلاظت، اسی کی گندگی، اللہ نے یہ ذلت آمیز موت، چونکہ نبی نے یہ کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ 30 کے قریب جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، تو ابھی اور باقی بھی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اور بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، بہت سارے لوگوں نے، چونکہ
یہ مداریوں کا زمانہ ہے، مداریوں کی چلتی ہے، جہاں پر جو ہے ڈمرو بجا دے، ڈھولک بجا دے، وہاں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعویدار آئیں گے اور آئیں گے بھی، جو پورے فیمس ہوں گے، وہ 30 کے قریب ہوں گے۔ تو قیامت سے قبل یہ جھوٹے نبوت کا سلسلہ چلے گا اور لوگ دعوے کریں گے۔ یہ انتہائی پڑھنے درجے کے جھوٹے ملعون دجال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کتاب الفطر کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کرتا غلام، بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أَئِمَّةٍ مِّنَ الْمُضَلِّينَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ قَرِيبًا مِنْ 30 كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے اندر متعدد علامات قیامت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ، کہ مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے، سب سے زیادہ جو خوف ہے میری امت کے متعلق، میری امت کے متعلق۔ آپ امت کے بارے میں بہت سوچتے تھے، آپ بہت خوف کھاتے تھے کہ میری امت کس کس محاذ پر گرنے والی ہے، میری امت کس کس محاذ میں اور کس کس چیزوں میں پھنس کر کے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑی کرے گی، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دے گی۔ آپ کا شب و روز، آپ کا لیل و نہار، دن و رات امت کی فکر میں گزر، یہاں بھی ایک فکر آپ نے جتلائی، آپ کو جو فکر دامنگیر تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةً مِّنَ الْمُضَلِّينَ، کہ مجھے سب سے زیادہ جو خوف ہے میری امت کے بارے میں وہ گمراہ بے دین راستے سے بھٹکے ہوئے حاکموں کے بارے میں، گمراہ امیروں کے بارے میں ہے کہ گمراہ لوگ امیر بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے، لوگوں کے رہنما بن جائیں گے، لوگوں کے لیڈر بن جائیں گے، اور ان گمراہوں کی وجہ سے دین کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، ان گمراہ حاکموں کی وجہ سے دین کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان۔ یہاں تک کہ دوسری روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس امت کے گمراہ حکمرانوں کے بارے میں کہ ایسے گمراہ اور منافق قسم کے حکمران اور حاکم امیر ہماری امت میں آئیں گے کہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہوگا لیکن باطن اس کا دل اتنا بدبودار، اتنا سڑاندہ، اتنا متعفن، اتنا گندا اور اتنا بدبو سے پر ہوگا جیسے ایک مردار، یعنی مردار سے بھی زیادہ، کسی بدبودار لاش سے بھی زیادہ اس کا دل بدبودار اور گندا ہوگا۔ اوپر تو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کریں گے، بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، حکمت سے بھری باتیں، دانائی سے بھری باتیں، بہت عقل والی باتیں، فہم و فراست والی باتیں، لوگ کہیں گے واہ آئے آئے کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بتا دیا ہے، مگر در حقیقت جب وہ اس جگہ سے اترے گا، اس اسٹیج سے اترے گا، اس جگہ سے جہاں سے وہ بیان کر رہا ہے وہاں سے اترے گا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے دل سے اس کے خلوص کو چھین لے گا، اس کی دانائی کو چھین لے گا، اس کی بینائی کو چھین لے گا، یعنی اس کے نفاق کی وجہ سے، اس کے جو ہے بدکرداری کی وجہ سے، اس کی بدعمالی کی وجہ سے، یعنی زبان پر کچھ اور ہوگا، دل پر کچھ اور ہوگا۔ تو ایسے ایسے حکمران ہوں گے۔ اس کے بعد مزید آپ نے فرمایا کیونکہ اگر حکمران بگڑ جائے، حاکم بگڑ جائے، کسی قوم کا رہنما، رہبر اور لیڈر بگڑ جائے تو پھر اس قوم کے سارے افراد میں فساد پیدا ہونے کے زیادہ چانسز، اس قوم کی اکثریت فساد کے شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حکمرانوں کی طرف زیادہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے اور حکمرانوں کو تنبیہ بھی کیا ہے
کہ کس انداز میں اپنی حکومت کو اور اپنے جو ہے لیڈر گری کو، لیڈرشپ کو لے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَسَتَعْبُدُ الْقَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانَ، کہ میری امت کے لوگ، بعض قبائل میں سارے لوگ بت پرست ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک علامت کیا ہے؟ قیامت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ گمراہ ائمہ، حاکم اور لیڈروں کا مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائے۔ آج اگر عالم اسلام کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بعض مملکت اسلامیہ بھی اب جو ہے گمراہ لیڈروں کے شکار ہونے لگے، جہاں پر بے حیائیوں، فحشکاریوں اور ان تمام گندی چیزوں پر اب پابندیاں دھیرے دھیرے ہٹنے لگی ہے۔ یہ گمراہ لیڈروں کی علامت ہے، یہ بے دینی کی دلیل اور ثبوت کہ جس کی حکومت میں گندی چیزیں کھلے عام، فحشکاریاں، بے حیائیاں، بدکاریاں یہ کھلے عام ہونے لگی، تو یہ اس قوم کے، اس ملک کے سربراہ یہ بددینیت کی علامت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا بت پرستی، آج بہت سارے مملکت اسلامیہ میں بھی بت پرستی عام ہو چکی ہے۔ بہت سارے مملکت اسلامیہ میں، بہت سارے اسلامی ملک ہیں جہاں پر بت پرستی پر اب پابندیاں ہٹنے لگی ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ قیامت کی علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، میرے امت کے بہت سارے قبائل، قبیلے کے قبیلے، قبیلے کے قبیلے لوگ بت پرستی کے شکار ہو جائیں گے۔ آج قبیلے کا پورا ملک بت پرستی کے گندے دلدل میں پھنسی، یہ امت کی اکثریت بت پرستی میں پھنسے، چاہے جس شکل میں جہاں پوج رہے ہو، چاہے کوئی قبر کی شکل میں پوجے، کوئی کسی فوٹو کی شکل میں پوجے، یا پھر الفاظ دیگر اپنی خواہشات کی شکل میں اس کو پوجنا شروع کر دیں، اس امت کی اکثریت بت پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، کہاں بت پرستی نہیں ہے؟ آج ہر گلی میں ولی ہے، ہر گھر میں در ہے اللہ کے سوا، جہاں سے لوگ مانگنے لگے، جس در میں جا کر کے لوگ جھکنے لگے، جس در والے کو لوگ اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرے، اللہ کو سونپے اپنی مرضیات۔ مگر یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایمان بکتا ہے، سامان نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایمان بکتا ہے، سامان نہیں۔ سامان تو بڑی بڑی چیزوں میں بکتے ہیں، بڑی بڑی رقم میں بکتے ہیں، مگر ایمان بکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ آج بت پرستی امت مسلمہ میں، چاہے وہ چلے کے شکل میں ہو، مزارات کی شکل میں ہو، قبروں کی شکل میں ہو، جھنڈے کی شکل میں ہو، یا تصاویر کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں، اور یہ بت پرستی دھیرے 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 کہاں تک چلی جا رہی ہے؟ یہ بت پرستی جو ہے اپنے راستے کو تیزی کے ساتھ طے کرتے 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 اب مملکت اسلامیہ میں گھر کرنے لگی، وہاں تک تو پہنچ گئی، وہاں تک تو پہنچ گئی ہے، مگر گھر کرنے لگی ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگے۔ اور آگے ایک اور ٹکڑا ہے، آگے ایک اور ٹکڑا ہے۔ توحید کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، توحید کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، مگر توحید پر شرک سے بیزار ہو کر کے، شرک سے الگ تھلگ ہو کر کے، شرک کے راستوں سے کٹ کر کے اس پر ڈٹا رہنا، قائم رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو توحید کو سمجھتے ہی نہیں، توحید ہے کیا؟ اس پرندے کا نام ہے، یہ تو خالی تقریروں میں سنتے چلے آ رہے ہیں، توحید توحید، شرک 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 شرک، یہ شرک شرک بس اتنا ہے، اس کے اندر گہرائی ہے، گہرائی ہے، اسے ہمیں جاننا ہے،
تو اسے جاننے کے لیے یہاں پر ایمان کی حرارت بھی ہمیں چاہیے، اس کے لیے کوششیں بھی چاہیے۔ آپ کے گھر چل کر کے نہیں آئے، لیکن اللہ نے اتنی سہولت دی ہے کہ آج آپ کے گھر چل کر کے آ رہے ہیں کہ وہاں بھی تم سیکھ لو جس انداز کا، مگر خیر کی طرف کم لوگ جاتے ہیں، شر کی طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں بت پرستی عام، دیکھو بت پرستوں کی تعداد دنیا میں، بت پرستوں کی تعداد دنیا میں دیکھو، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مگر بت پرستی میں مبتلا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ شکل میں اس کو گزرے۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ علیہ السلام نے ایک اور بات آپ نے بیان فرمائی، وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ، یہ تو شرک میں چلے جائیں گے بعض قبیلے، اور قبیلے کے قبیلے لوگ مشرکین میں گھل بھی جائیں گے۔ اللہ اکبر، مشرکین میں گھل مل جائیں گے، مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج جس زمانے میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرح کے مسلمان کو دیکھتے ہیں اور گھر بیٹھے دیکھتے ہیں، کوئی بت پرستی کے تعاون میں لگا ہوا ہے، کوئی بت پرستی کے امداد میں لگا ہوا ہے، کوئی بت پرستوں کے امداد میں لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے بت گاہ قائم کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، اس کی ترقی میں لگا ہوا ہے، الگ الگ انداز میں۔ اور افسوس تب ہوتا ہے، دکھ تب ہوتا ہے، تکلیف تب ہوتی ہے، رواداری سمجھ کر کے بت پرستی کو جب فروغ انسان دیتا ہے، ٹوپیاں پہن پہن کر اسلام کو داغدار کرتا ہے، تب شرم آتی ہے عالم اسلام۔ اور یہ ملا دیتے ہیں لا کر کے کہ بھائی یہ بھائی چارگی، یہ نہیں ہے کہ بت پرستوں کے ساتھ جا کر کے تو بھی بت پرستی شروع کر دو۔ ہاں بھائی چارگی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کے مصائب و مشکلات میں تم کام آؤ، اس کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ رواداری، یہ ہمدردی، اس کی مجبوری میں اس کی مدد کرو۔ مگر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ رواداری میں جا کر کے تم اس سے محبت میں اس قدر گھل مل جاؤ کہ تم ہی مشرک بن جاؤ، اور تم میں اور مشرک میں فرق اتنا ہو کہ صرف تم ٹوپی پہنے ہوئے، تم جو ہے کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، اور شان سے لے جا کر کے بڑے بڑے وہ مشرکوں کے اجلاس میں اور بت پرستوں کے اجلاس میں اور بتوں کو اٹھانے میں ٹوپیاں پہن پہن کر اٹھا رہے اور نعرے لگا رہے۔ ارے تیرا کون سا اسلام ہے اللہ والو؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ اور بعض اوقات جو ہے دینداری والی شکل لے کر کے آ جاتے ہیں، اور جو ہے داڑھی رکھ کر کے، اچھے سفید سفید داڑیاں رکھ کر کے، ٹوپیاں پہن کر کے، نورانی چہرے لے کر کے، اور جو ہے بت پرستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کے امداد میں لگے ہوئے ہیں۔ تم انہی لوگوں میں ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے یہ بہت سارے قبائل بت پرستوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ تو ایک رخ ہے اس کا ملنا، ایک انسان جہاں پر آپ لوگ سامنے آگے بیٹھیے، آپ لوگ سامنے آ جائیے، سامنے آئیے، آپ لوگ سامنے آئیے، پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو، سامنے آئیے۔ بت پرستی کا ایک رخ تو یہ ہے کہ بت پرستی جہاں ہو رہی ہو اس میں تعاون، امداد اور اس میں ساری چیزیں اور اس کے ساتھ جو خوب انجوائے کرنا، اور غرض یہ کہ اس میں اس طرح گھل مل جانا کہ جیسے یہ بھی اسی میں ہے، مگر ٹوپی اور ایک جو ہے کرتا پاجامہ جو ہے پہچان بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہے، مگر دیکھو محبت کتنی ہے، فوٹو کر کر کے دکھاتے محبت۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھائی چارگی سے دور کیا جا رہا ہے، شریعت نے باقاعدہ تاکید کی ہے، مسلمان رہے غیر مسلمان رہے، بت پرست رہے چاہے خدا پرست رہے، اس سے مطلب نہیں ہے، تم کو بھائی چارگی سب کے ساتھ نبھانا ہے، امانت داری اور محبت والا اخلاق والا معاملہ سب کے ساتھ کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ملنا نہیں ہے۔ جب اللہ کی توحید کی بات آئے تو اس میں کوئی کمپرومائز اور کوئی مصالحت نہیں ہے، اس میں تم نہیں ڈیل کر سکتے کہ بھائی چلو تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہے، تمہارا بھی کر لیتے ہیں، ہمارا بھی کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ رخ تھا جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ دوسرا یہ رخ ہے کہ ہمارا وضع خطا، ہمارا کردار، اخلاق، ہمارا رہن سہن، طور طریقہ، سب کچھ بت پرستوں، مشرکوں، یہودیوں اور غیر مسلموں کی طرف ہو گیا ہے۔ اس طرح کہ اب راستے میں جب انسان چل رہا ہے تو پہچان نہیں ہو پا رہی کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلمان۔
کہ تمام چیزوں میں اس کی مشابہت اختیار کر لینا، یعنی پہچان بھی نہیں چھوڑنا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں مسلمان ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ مل جائیں۔ اس کے بعد ایک اور بات آپ نے بیان فرمائی کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال کذاب آئے گے، جس کی وضاحت میں نے کر دی۔ آگے چل کر کے آپ نے فرمایا وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا بیچ والا ٹکڑا میں یعنی دوسری حدیث میں اس کو بیان کر دیا پہلے میں، اس لیے اس ٹکڑے کو چھوڑ کر کے میں آگے کی طرف چلتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود اب کان کھڑے کر دو، نمازیوں، دینداروں، مسلمانوں، اب کان کھڑے کر دو۔ ان تمام مسائل کے باوجود بھی میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت، میری امت کا ایک جماعت، ایک گروہ حق پر قائم رہے۔ میری امت کا ایک گروہ وَلَن تَزَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ۔ ان تمام حالات کے باوجود دنیا کے اندر فتنے پر فتنے، مشرکین سے مل جانا، کافروں سے مل جانا، اور ان تمام مسائل کے باوجود بھی ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک ٹولی ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق کے اوپر قائم اور دائم رہے گا، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی مسلسل، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مسلسل مدد ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لا یضرهم من خالفهم، اس کو اس کے مخالفین، جو حق پرست ہوتا ہے اس کے بہت سارے مخالفین ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے خلاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے بیان فرمائے یہ مخالفین، دشمنی کرنے والے، یہ حاسدین، یہ شریر لوگ ان حق پرستوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدد دنیاوی نہیں، مدد آسمان سے آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی توحید والوں کی ایک جماعت، سنت والوں کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم اور دائم رہے گی، اور وہ حق کا پرچار و پرسار بمانگے دہل کرے گی۔ اس کو روکنے والے، ٹوکنے والے، نقصان پہنچانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ آج دیکھتے ہو حق کی بات کرو، توحید کی بات کرو، سنت کی بات کرو، بڑے بڑے مسلمان آ جاتے سامنے روکنے کے لیے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی روک نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال خالی سمجھنے کے لیے، یوں تو عالم اسلام میں علماء، فقہاء، محدثین کی جو ہے کہ واقعات بھرے پڑے ہیں، مگر جو زیادہ آپ کے سمجھ میں آئے وہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کون نہیں جانتا؟ غیر تو غیر تھے، کہتے نا دل کے پھپھولے چل اٹھے سینوں کے داغ سے، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینوں کے داغ سے، گھر کو آگ لگی ہے گھر کی چراغ سے۔ علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ توحید کا پرستار اور پرچارک، مبلغ اسلام، کیا نہیں کیا آپ نے انہیں؟ کون سی ستم روائی نہیں کی؟ کافر کہا، جو ہے بددین کہا، بدمذہب کہا، لیکن عالم اسلام میں وہ پودا پھولتا اور پھلتا رہا۔ آخرکار دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ مل کر کے، تعاون کر کے ان کو ملک بدر کر دیا، ملک سے ہٹا دیا، مگر دنیا نے دیکھا وہ توحید کا پرچار، وہ توحید کی تبلیغ، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تدریس ان کی کبھی بند نہیں ہوئی، کبھی بند نہیں ہوئی، ہمیشہ چلتی رہی۔ اور آج انگریزوں کی بڑی بڑی جماعتیں اور دوسرے جو ہے یہودیوں کے اور دوسرے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ میں۔ اسلام وہ پودا ہے کہ جتنا کاٹو گے، اسلام وہ پودا نہیں ہے کہ تم کاٹ دو گے تو ختم ہو جائے گا۔ ارے جتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے اہل حق کو، جماعت حقہ کو، طائفہ منصورہ کو، رب ذوالجلال کی قسم اس میں اتنی برکت ہوگی جتنا انسان خلاف اس کے کریں گے اور اس کو مٹانے کے در میں ہوگے۔
اسلام آسانی سے مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ معلوم ہمیں یہ ہوا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جس کو کوئی دنیا والے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قیامت کی علامات صغریٰ تھی۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات سے ہم قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے انتہائی قریب رونما ہونے والی ہے وہ کون کون سی نشانیاں ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کا اختتام کروں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو چند لوگوں کے ساتھ اعلان کیا، اور ان چند لوگوں نے ان میں سے جنہوں نے بھی دین قبول کیا، اسلام قبول کیا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، ان کو سماج میں رہنے نہیں دیا جانے لگا اور بہت ساری مسائل ہوئے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا تھا اور پھر جب اسلام ختم ہوگا یہاں سے چلتے چلتے تو پھر وہ اپنی اجنبیت کی طرف آ جائے گا۔ یعنی جس طرح شروع میں کم لوگ نہ جاننے کے برابر تھے اور جو اسلام سے متصل ہو جاتا تھا، ایمان میں داخل ہو جاتا تھا، دنیا کے سب سے گئے گزرے لوگوں میں ان کو شمار کیا جاتا تھا، ان سے تعلق توڑ دیا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اپنے گھر ہی میں انسان اجنبی بن کے رہ جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا جب اسلام کا دور زوال ہوگا، اسلام اختتام کی طرف جائے گا تو پھر جو ہے اس وقت بھی اجنبیت کی طرف اسلام چلا جائے گا، یعنی اس وقت اسلام کو ماننے والے لوگ بھی اجنبی بنتے چلے جائیں گے۔ آج اجنبیت کے دور کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جو دیندار ہوتا ہے ان لوگوں سے زیادہ تر لوگ تعلق قائم نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دینداروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشارت ہے، خوشخبری ہے، فطوبى للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، لوگوں تم لوگ خوش ہو جاؤ، تم لوگ خوش ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو ناخوش ہونا چاہیے جن لوگوں نے تعلق مسلمانوں سے یا جن لوگوں نے تعلق ایمان والوں سے توڑ رکھا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جوڑے۔ جس طریقے سے بت پرستی عام ہے، بت پرستوں کا ٹولہ زیادہ ہے، بت پرست لوگ جو سینہ تان کے سب سے بڑا مسلمان کہتے ہوئے گھوم رہا ہے، اور جو اہل توحید ہے ان کو دیکھتے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بددین جا رہا ہے، بد مذہب جا رہا ہے۔ یہی علامت ہے جو شروع ہو چکی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اور چلتے چلاتے ایک زمانہ ایسا آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام جو ہے سمٹتے اسلام کا دائرہ کار سمٹتے صرف 2 مسجدوں میں اسلام جمع ہو جائے گا، ایمان، وہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں۔ اور جب ایسا ہوگا تب دنیا کا خاتمے کا جو ہے اعلان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ایمان پر، اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے منکرات سے بچا، ہر طرح کے شر سے بچا، فتنے سے بچا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين۔